بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مدینے میں کیسی کیسی جگہ ہے, کون کون ہے مدینے, پہلے یہ سن لے بقی میں, اس کے بعد آپ کو مدینے میں بٹوین جو لوگ زیارت کرے ہیں اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے, جو زیارت نہیں کرے ہیں مدینہ مکے کی اللہ ان کو جلد سے جلد زیارت کو بھیجا, اور جو کرے ہیں اللہ ان کو بھی جلد سے جلد بھیجا. مدینے میں مسجد نبوی اور جنت البقیع اب تو بالکل ایک ہو گئی, بالکل ایک سائڈ ہے. آج جنت البقیع بالکل ایک سائڈ, مدینہ اور مسجد نبوی اور جنت البقیع بالکل سامنے سامنے ایک ہی, بالکل اسی, ایسا لگتا ہے کہ اسی کمپاؤنڈ میں, لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. مدینے سے یہ سٹی سے باہر تھی جنت البقیع, اس لیے کہ یہ قبرستان ہے, سیمیٹری ہے, تو یہ سٹی سے باہر تھی. انہیں مدینہ سٹی کیا تھی اس زمانے میں, مدینہ سٹی رسول کے زمانے میں کیا تھی. آج جو مسجد نبوی ہے بنی ہوئی ہے, جو جس انداز سے مسجد نبوی کو انہوں نے بنایا وہ اس وقت کی سٹی آف مدینہ تھی. اس ٹائم پہ رسول کے زمانے میں سٹی آف مدینہ جو تھی وہ آج جو مسجد نبوی جو پیٹرن پہ بنی ہے وہی سٹی آف مدینہ تھی. 10,000 20,000 کی آبادی تھی, 25,000 کی 30,000 کی آبادی تھی, ڈفرینٹ روایتیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے مسجد نبوی ایسا اسٹریٹ نہیں ہے کہ ادھر تھوڑی نکلی ہوئی ہے, ادھر تھوڑی رائٹ پہ, تھوڑی لیفٹ پہ. نہیں تو عام طور پہ مسجد کیسی ہوتی, بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے نا, لیکن یہ ایسے اسٹریٹ نہیں ہے, ادھر 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 ادھر. وہ مجھے بحث کرنا نہیں ہے. اس وقت سٹی آف مدینہ وہ تھی, اور سٹی مدینہ سٹی سے باہر جنت البقیع تھی, اور جنت البقیع واز ویری بگ, کئی ایکرز میں تھی. اب تو وہ لوگ مطلب تباہ کر دیے, تو آج تو بہت چھوٹی ہو گئی, اس زمانے میں تو بہت بڑی. تو مدینہ بٹوین, اب میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, مسجد نبوی اور جنت البقیع, اس کے بیچ کا بالکل بقیع کے پاس کا حصے میں اب پہلی گریو کس کی ہے معلومہ پہ, آج نظر نہیں آتی. ہمارے پروفٹ کے والد, فادر آف اور پروفٹ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب. کین یو امیجن, ہمارے رسول کے بابا وہ وہاں دفن ہے. جب ان لوگوں نے اس کو توڑا ہے تو ان کی باڈی انٹیکٹ تھی. 1400 ایئرس کے بعد, 1500 انٹیکٹ, نیچرلی. کس کے باپ ہے بھائی, انہیں خاتم النبیین کا باپ. لیکن آج کچھ نہیں ہو, نتھنگ. You cannot go and ask where is Abdullah ibn Abdul Muttalib, Prophet's father. They say we don't know. کیا ظلم ہے یار, کتنا ظلم ہے وہاں پہ. They say we don't know. تو وہاں پہ جناب عبداللہ ابن, اب جناب آمنہ گائیں, مدر آف اور پروفیٹ, یہ مدینے سے کچھ کلومیٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا ولیج ہے, وہاں پہ ابواب وہاں پر موجود ہے. وہاں بی بی آمنہ کی گریو, لیکن ساری گریوز کو انہوں نے تباہ کر دیا, صرف سٹونز رکھے ہو, سٹونز کے علاوہ کچھ نہیں. دیر از نتھنگ. جنت البقیع میں when you enter جنت البقیع, آج بہت بڑی کمپاؤنڈ وال بنی ہوئی ہے, بہت بڑی کمپاؤنڈ. یہ تو ریسنٹلی حال میں بنی ہے. جب آپ انٹر ہوتے, میری طرف دیکھو, جو لوگ نہیں گئے پہلی دفعہ ان کے لیے بتا, when you enter, لیڈیز تو نہیں جاتے نا, میں ہماری ماں بہنوں کو بتا رہا. لیڈی ختیجہ ایونٹس کی جو خواتین ہیں یا دوسری جو خواتین مجھے سن رہے, میں ہسٹری بتا رہا, پھر اس لیے مجھے کہا گیا کہ ہسٹری پہ پڑھو, کہ بتاؤ پتہ تو چلے, وی شوڈ نو کہ واٹ از جنت البقیع, واٹ از جنت المعلا, کیا یہ ظلم کیا ہے ظالمین نے. پھر میں بول رہا کہ 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہے, 30 منٹ کے قریب ہو گیا آلریڈی. اینیو, تو when you enter جنت البقیع, on your right side, وہ جو آپ پکچر ڈالتے جنت البقیع کی, جو پکچر ڈالتے وہ رائٹ سائڈ پہ, مین گیٹ سے if you enter on your right side. وہ کیا ہے, اب میری طرف دیکھو. پہلی جو گریو ہے, وہ جو 4 گریوز ہیں وہاں, اس کے پیچھے ایک وال ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک وال لگا دی, چھوٹی سی وال ہے. اس کے سامنے پہلے جو ہے 4 گریوز جو آپ کو نظر آ رہے, فرسٹ جو ہے مولا حسن علیہ السلام, میرا سلام میرے مولا کو. اس کے بعد بیمار کربلا علی ابن حسین اسلام, کربلا کا پہلا آزادار, میرا سلام میرے مولا کو. اس کے بعد ہمارے 5ویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام, میرا سلام میرے مولا کو. اس کے بعد ہمارے 6th امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, میرا سلام میرے مولا کو. یہ 4 ہے. 4 کے اوپر ایک گریو اور بتا رہے, اوکے. اور رائٹ سائڈ پہ جو وال کے ساتھ یہ ان جسٹ فیو اسٹیپس, وہ گریو آپ کو پتا ہے کس کی ہے؟
مادر حسنین شہزادی کونین بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، وہ گریو ہے بی بی۔ یہ جو اوپر کی گریو ہے، چار کے اوپر کے سامنے والی جو گریو ہے، ایک روایت سے بی بی فاطمہ بنت اسد مدر آف امام علی علیہ السلام، میری ماں، میرے مولا کی ماں، ہماری ماں بی بی، لاکھوں سلام میری ماں بی بی فاطمہ کو، وہ ہے۔ اور ایک روایت سے عباس ابن عبد المطلب ہے، وہ اللہ کے رسول کے چچا، جس سے بنی عباس پورا چلے، عباس ابن عبد المطلب، یہ ایک روایت سے ایک ہے۔ یہ چار رائٹ سائڈ پہ شہزادی کونین۔ اچھا، شہزادی کونین کی روایت ہمارے پاس کیسے آئی کہ بی بی جنت البقیع میں؟ یہ روایت مولا حسن سے ہم کہتے کہ مولا حسن کے تھرو ہمارے پاس آئی۔ مولا حسن کی جو ول ہے، مولا حسن کی جو ول ہے، اس ول میں امام حسن نے یہ کہا تھا امام حسین سے کہ بھیا حسین، مجھے میرے نانا کے بازو دفن کرنا۔ حق حسن کو، اور کسی کو حق نہیں تھا اس زمانے میں، صرف میرا مولا حسن کو حق تھا یا بی بی کو حق تھا کہ اپنے بابا کے بازو دفن ہو یا نانا کے گرینڈ فادر کے بازو۔ وہ ظالمین کوئی آگے ٹھہر کے، وہ الگ بات ہے، میں کیا کروں، وقت کی تنگی۔ مولا حسن نے کہا تھا ول میں کہ بھیا حسین، مجھے نانا کے بازو دفن کرنا، اگر دنیا روکے، دیکھو کیا مولا کا حلم ہے، کیا صبر ہے، کیا پیشنس ہے، کہ اگر دنیا روکے تو جنگ نہیں کرنا بھیا، مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا، مجھے ماں کے پہلو میں دفن۔ یہ مولا حسن کی وصیت سے، ول سے، آج علماء یہ کہتے کہ شہزادی کونین کی گریو کے بازو جو مولا حسن ہے، وہ صرف اس لیے کہ شہزادی کونین جنت البقیع میں، مولا حسن کی وجہ سے یہ روایت ہمارے پاس آئی۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو اب جنت البقیع میں یہ لوگ ہیں پہلے، پھر آپ جیسی آگے بڑھیں گے تو اللہ کے رسول کے دونوں بچے جناب ابراہیم، جناب قاسم کی گریوز بتاتے۔ اس کے بعد آپ اور آگے بڑھو، اللہ کے رسول کی وائفز بتا، جس میں جناب آسیہ ہے، جناب ام سلمہ ہے، جناب ام حبیبہ ہے، اور یہ تین ہیں۔ جناب ماریا جن سے قاسم پیدا ہوئے تھے، بیٹا ہوا تھا، وہ جنت البقیع کے باہر ہے۔ جنت البقیع کے باہر ایک روم ہے، روم کے اندر جناب ماریا ابن قبطیہ، وہ بی بی ہے جو اللہ کے رسول سے جن کو بیٹا ہوا تھا، جن سے آپ کی کنیت ابو القاسم کہلائی، تو وہ بی بی ماریا باہر ہے، اور اسی روم کے اندر اور کون ہے پتہ ہے؟ نجمہ خاتون ہے، نجمہ خاتون، 8ویں امام کی زوجہ، وہ بی بی بھی وہی ہے۔ تو وہ لیکن وہی گریوز ہے، اور مطلب سٹون سے، اور کچھ بھی نہیں، جناب ماریا بھائی۔ اور جنت البقیع میں ایک وائف کو بتایا جاتا، ایک وائف، میں نام نہیں لوں گا ان کا، آپ سمجھنا میرا اشارہ کدھر ہے۔ اور ایک اور شخصیت ہے اسلام کی، سو کالڈ اپنے آپ کو بہت بڑے رولر سمجھتے تھے، ان کو بھی، لیکن یہ دونوں جنت البقیع میں نہیں ہیں۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، responsible what I'm saying۔ ایک یہودیوں کے گریو یارڈ میں تھے، اور ایک کی جو لحد کا نشانی نہیں پتا ہے، لیکن آج مسلمان بتاتے ہیں کہ بڑی عزت کے ساتھ کہ وہ جنت البقیع میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب ایبسرڈ باتیں، سب کچھ نہیں۔ بہرحال وہاں پہ یہ بھی بتاتے۔ اچھا، اسی طرح بقیع میں جب تم انٹر ہو کے لاسٹ تک جاتے تو وہاں پہ ایک چھوٹا روم ہے آن یور لیفٹ سائڈ۔ آپ بقیع میں انٹر ہوئے، لیفٹ سائڈ کے اوپر اندر بالکل رائٹ نیچے جانے کے بعد ایک چھوٹا روم ہے، وہاں پہ ایک روایت سے بی بی فاطمہ بنت اسد دفن ہے۔ پھر وین یو ٹرن بیک، جب تم واپس آتے ٹورڈز مین گیٹ، تو جس راستے سے جاتے وہاں کونے پتہ ہے، بالکل گیٹ سے رائٹ سائڈ کے اوپر بی بی ام البنین ہے، مولا عباس کی ماں، لاکھوں سلام ہماری بی بی کو۔ اچھا، اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤ، جنت البقیع میں جو خاندان معصومین کی گریوز، بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب ام البنین، یہ ساری گریوز کے پاس سیکیورٹی ظالمین کھڑے ہوئے رہتے، خیر نہیں دیتے کسی کو۔ اگر کوئی وہاں سیکیورٹی کھڑی ہوئی ہے تو سمجھو یہ کسی معصوم سے ریلیٹڈ ہے یہ گھر، اور عام طور پہ پورا قبرستان اوپر ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ کیوں کیا؟ وائی؟ میں تو اب آپ کو ایک خالی ایک سکیچ کھینچ کے بتایا کہ کیا کیا ہے۔ جناب عبداللہ بھی وہیں پہ ہے، جناب بی بی آمنہ بھی وہیں ہے، اور کسی کا نشان نہیں، کسی کے گریو کا نشان نہیں۔ میں نے صرف 30-35 منٹ میں خالی ایک سکیچ کھینچا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا کہ یہ ہوا کب؟ جب اس کا باپ، اب جو رولر ہے اس کا باپ، جب اس کی حکومت آئی تو اس نے
یہ ریلیجن کو پلانٹ کیا, یہ ریلیجن کو پروموٹ کیا, وہابیزم کو. اس نے کہا نہ رسول کو مانو نہ آل رسول کو مانو, صرف اللہ کو مانو, اللہ سے مانگو, اللہ ہی دینے والا اور کوئی دینے والا نہیں. تو اس نے اس کو پروموٹ کر کے یہ پہلے اس نے جنت المولا کو تباہ کیا, دین دے کیم بیک ٹو بقی, بقی کو تباہ کیا. بقی کو تباہ کرنے کے بعد وہ لوگ گئے مسجد نبوی. اس زمانے میں مسجد نبوی اتنی بڑی نہیں تھی. مسجد نبوی گئے, وہاں پہ بھی اس ظالم نے کوشش کی تھی. اس کو بولا جاتا ہے کانا دجال, اس ظالم کو, اس کا باپ کو, میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا. اس نے کوئی آگے نہیں بڑھا لیبر. تو اس نے, میں نے ہم روایت میں ہے کہ اس نے پہلے وہ ہیمر کو مارا تھا سرکار کی لہد. اس سے سرکار کی لہد ایسی نہیں تھی, چھوٹی لہد تھی, میں 1920s کی بات کر رہا. تو ایک پتھر نکلا تھا اور اس کی آنکھ میں چلا گیا تھا, تو اس کی آنکھ چلی گئی تھی. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کانا دجال, کہ کانا دجال کا باپ تھا یہ ظالم. اس کی اولاد ہے جو آج حکومت کر رہی اس ملک کے اوپر, اس کی اولاد ہے.